ایک منصانہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ہنسی مذاق میں آمکانہ گفتگو یا حرکت چل جاتی ہے، لیکن سنجیدہ دکھ سکھ کے معاملات میں آمکانہ گفتگو یا حرکت کی سرے سے گنجائش نہیں ہوتی۔ بخشو کے بیٹے کا اس کی سگی سالی کی بیٹی سے نکاح ہونے جا رہا تھا۔ شوقے کی ماں اور بہنیں مختلف نوعیت کے شگن کر رہی تھی۔ وہ سب خوش تھی، بذات خود شوقہ بڑا خوش تھا۔ بخشو بھی خوشی خوشی جملہ معاملات انجام دے رہا تھا۔ جو ہی شوقہ سہرا باندھے، گلے میں مالا ڈالے، سجی پھبی گھوڑی پر بیٹھنے لگا، بخشو نے نیا ہی تماشا کھڑا کر دیا۔ اس نے شوقے کو گوڑا لگا لیا اور زاروں کو تار رونے لگا۔ یہ بالکل الگ سے بات تھی اور سمے سے بالا تھی۔ لوگ بیٹوں کی شادی پر خوشی مناتے یا احمق رو رہا تھا۔ پاگا اسم معمول اور حسب عادت آپے سے باہر ہو گئی۔ اس دن کوئی زیادہ ہی ہو گئی۔ اس نے بخشو کی بیجا کرا دی۔ بخشو کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں اور الگ سے بات نہ تھی۔ برداشت کر گیا۔ برداشت کیوں نہ کرتا، جھوٹا تھا، سب فٹ کے دے رہے تھے۔ خوشیاں غم و غصہ میں بدل گئی۔ وہ تو خیر ہوئی چاچا فضل صاحب تھا، اس نے بیچ میں پڑھ کر بچ بچاؤ کا راستہ نکال ہی لیا، ورنہ جنگ عظیم کا آغاز تو ہو ہی چکا تھا۔ تمام رسمیں ہوئی۔ شوقے اور گھر والوں نے دہلی ہنسی خوشی میں سب نبھایا۔ ہاں البتہ براتیوں کی ہنسی اور کہہ قطعی جعلی نہ تھے۔ بخشو نے حرکت بھی ایسی کی تھی آج تک دیکھنے سننے میں نہ آئی تھی۔ وہ باتیں بھی کرتے چلے جا رہے تھے اور بخشو موضوع گفتگو بھی رہا۔ دوسری طرف لوگ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ بخشو نے ایسا کیا تو کیا کیوں؟ بخشو پاگل نہیں، سیانا بیانا اور 4 بندوں میں بیٹھنے والا تھا۔ معاملات میں لوگ اس سے مشاورت کرتے تھے۔ اس دن پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا جو اس طرح کی حرکت کر گیا۔ سب خاموشی اور حیرت میں تمام ہوا۔ دلہن گھر لے آئے۔ شوقے کی ماں اور بہنوں نے نئے جی کے گھر آنے کی خوشیاں منائی۔ رات گئے تک بخشو پلہ جھاڑتا رہا، جیب ڈھیلی رکھنے کے باوجود چپ تھی اور زہرناک نگاہوں کا شکار رہا۔ روٹی پانی تو دور کی بات، کسی نے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ اس نے بھی خود کو بری طرح نظر انداز کیا۔ سگریٹ پیے چلا جاتا تھا اور دیر تک چارپائی پر کروٹیں لیتا رہا۔ دھوم کا ولیمہ ہوا، اچھے خاصے لوگ بلائے گئے تھے، خوب وصولیاں ہوئیں، کھتونی کے کئی کوڑے پنے کالے ہوئے، تمام خرچے بخشو کی گرہ سے ہوئے، لیکن ہر قسم کی وصولیاں پاگا کے پلے بندی۔ اس روز بھی اسے کسی نے پوچھا تک اس کی حیثیت گرادار موئے کتے سے زیادہ نہ تھی۔ شادی گزر گئی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ صاف ظاہر ہے بخشو کے ساتھ بری ہوئی ہوگی۔ یہ واقعہ دوستوں یاروں میں کئی دن بطور مذاق چلتا رہا، پھر گزرے دنوں کی یاد اس سے زیادہ نہ رہا۔ ہر کوئی فکر معاشرے میں گرفتار ہے، کون معاملے کی کھوج میں پڑتا پھرے۔ ایک دن بخشو دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، اچھو نے شرارتن اور مذاقن پوچھ ہی لیا، یار بخشو تمہیں کیا سوجی کہ بیٹے کی شادی پر خوش ہونے کی بجائے اسے گلے لگا کر وہاں کرنے لگے، کتنے آمق ہو تم بھی۔ بخشو جذباتی سا ہو گیا اور کہنے لگا، آج تک سنتے آئے ہیں بیٹیاں پرایا دھن ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، بیٹیاں نہیں بیٹے پرایا دھن ہیں۔ میری اماں نے ابا کے ماں باپ بہن بھائی سب چڑھا دیے، یہی نانی اماں اور ممانے نے کیا۔ خیر ان کو چھوڑو، تم سب بھائی الگ الگ ہو گئے، تمہارے بڈھا بڈھی بیچارگی کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ لینا دینا تو دور کی بات، زبانی کلامی نہیں پوچھتے۔ شوقہ بھی دوسرے ہفتے میں ہمیں چھوڑ گیا۔ کہاں گیا؟ ماں کا پیار اور
ماں کی ممتا، وہاں شوقے کی ساس کا آرڈر چلتا ہے ہر جگہ۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، میں بھی چوری چھپے ماں ابا سے ملنے جاتا تھا۔ تم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کتنے کو اپنے مائی باپ کا فرما بردار ہو، بہن بھائیوں سے کتنی اور کس سطح کی قربت رکھتے ہو۔ میں کہتا ہوں بیٹیاں نہیں، بیٹے پرایا دھن ہے، میرا بیٹا دور ہو رہا تھا، کیوں نہ روتا۔ بخشو کی کھری کھری سن کر سب کو چپ سی لگ گئی، ایک ایک کر کے سب اٹھ گئے، بخشو اکیلا ہی رہ گیا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا، سچ کی کرواہٹ برداشت نہ کر سکے، یا ندامت کا گھراؤ کچھ زیادہ ہی گہرا ہو گیا تھا۔ شکریہ جناب۔